الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته عنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس ومنهم زيارة الأربعين السلام على قتيل العورات وأثير القربات أبا الشهداء حسین ابن علی المظلوم. صلوات پڑھ لیجیے. خداوند کریم رحمان الرحیم بانیان مجالس کی سب عزا بچھائی قبول و قبول فرمائے. اس خاندان کے تمام مرحومین کو شفیع روز جزا جناب صدیقہ کبریٰ فی العالمین مخدومہ کائنات جناب زہرا سلام علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے. تمام حاضرین کے مرحومین کو بھی ہم سب کو حسین غریب کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب ہو. مالک کائنات عزاداران مظلوم کربلا پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اس وقت جس حال میں ہیں وہ غریب کربلا کی عزاداری بنا رہے ہیں. مالک کائنات ان کی حفاظت فرما. مالک کائنات ان کی عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما. مالک کائنات وطن عزیز جو اس وقت سیلاب کی مصیبت اور ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہے، ان عزاداروں کو، ان وطن کے تمام ہم وطنوں کو اس بلا اور مصیبت سے جلد نجات عطا فرمائے. مالک کائنات ہم سب کو سرکار مظلوم کربلا کی زیارت اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. حجت دوران وارث عزائے حسین غریب کربلا کے عزادار بیٹے امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے آبان و آثار میں شمار فرما. سبھی مل کے صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی، کافی وقت ہو چکا ہے.
آج کا دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اپنے دامن میں بہت سے پیغامات لیے ہوئے ہیں جسے ہم نے مختصر الفاظ میں پوری دنیا کے عزاداروں تک، مسلمانوں تک، محبوں تک پہنچانا ہے. حسین کریم کی کریمی کا تذکرہ کرنا ہے. حسین مظلوم کی مظلومیت کا تذکرہ ہے. اور جو بے گور و کفن کربلا میں پڑے رہے، جن کے لاشیں دفن کرنے کے لیے اسیر کوفہ و شام حجاز امامت سے کربلا پہنچے اور ان کو دفن کیا، اس کا تذکرہ. کہنے کو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی بڑے اختصار کے ساتھ بڑی عاجزانہ درخواست ہے میری. یقیناً خوش نصیب وہ انسان جو اس صف عزا پہ بیٹھتا ہے. اس صف کو معمولی نہ سمجھنا. رسول خدا نے ہر وہ مقام کے جہاں پر محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو جائے، اس زمین کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا. جنت کے باغات میں سے ایک باغ. آپ اس وقت جنت حسین میں بیٹھے. حسین سے جنت نہ مانگا کرو. جنت تو کچھ بھی نہیں ہے حسین کے لیے. حسین کے بیٹے کی نوکری مانگا کرو. بطول زادیوں کی کہ غم میں سب عذاب بچھانے کی سعادت کا مطالبہ کیا کرو. حبیب بہت بڑا نام ہے کربلا کے شہداء میں. بنی اسد قبیلے کا سردار تھا جس کی ایک آواز پہ 20,000 تلواریں نیام سے باہر نکلتی تھی، جنہیں امام حسین علیہ السلام زینب و کلثوم بھائی کہہ کے پکارتی تھی، جو ہر رات حالت نماز میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. توجہ ہے. وہ حبیب بن مظاہر جو حسین کے بچپن کا ساتھی تھا، وہ حسین کا ساتھی جسے حسین نے فقیہ کا لقب عطا کیا تھا، ٹھیک، جس کی اتنی عظمت ہے کہ جو بھی شہید کربلا کی ذریعے اقدس اور قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتا ہے پہلے حبیب کو سلام کرتا ہے، حسین کو سلام کر کے واپس لوٹتا ہے، پھر حبیب کو سلام کرتا ہے. توجہ ہے. یہ ساری کمال، یہ سارے فضائل، اور پھر بطول کے بیٹے کے قدموں پہ جان نشاور کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. خواب میں کسی عالم نے یہ سارے سوال حبیب سے کرنے کے بعد ایک سوال کیا کہ حبیب تجھے دنیا میں اتنی عظمتیں ملی ہیں، کیا اب بھی تیرے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ عزادار و حبیب رو کے کہتے ہیں میں مولا کی زندگی میں شہید ہو گیا تھا، کاش زندگی مل جاتی، میں بطول کے بیٹے کی صف عزا بچھاتا، اس پہ بیٹھ کے میں غریب زہرا کا پرسہ وصول کرتا. تو یہ پرسہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ جگہ کوئی معمولی نہیں ہے. یاد رکھیے آج 40 ہے، چہلم ہے. ویسے تو امام حسین کی ہر روز ہر لمحہ زیارت 70 مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے، لیکن آج کے دن کی زیارت کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی علامت اور نشانی قرار دیا. فرمایا کہ مومن کی نشانیاں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا، پھر فرمایا کہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا، پھر فرمایا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور پھر فرمایا وہ غریب کربلا ہمارے جد مظلوم حسین کے چہلم کی زیارت کرتا. چہلم صرف حسین غریب کا ہے. امام حسین کے علاوہ کسی امام معصوم کے چہلم کا حکم نہیں ہے. ویسے بے شک ہر وقت ذکر کرتے رہیں، لیکن چہلم منانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف غریب کربلا امام حسین علیہ السلام کا. اور چہلم کی زیارت جو ہے معصوم نے اتنی عظمت بیان فرمائی کہ جو زیارت کے لیے کربلا کی طرف چلتا ہے ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہر قدم اٹھانے پر اس کے
100 गुनाह खत्म होते हैं, 100 नेकियां बुलंद होती हैं, 100 दर्जात बुलंद होते हैं, बाज़ रिवायात में 1000 तक। और ख़ास तौर पर ज़ियारत के पढ़ने का इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। आपने एक साहबी से फरमाया, क्या तुम हर रोज़ मेरे जद्दे मज़लूम की ज़ियारत करते हो? कहा, मौला कैसे, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, जाना बहुत मुश्किल है। फरमाया, साल में? कहा, नहीं मौला बहुत मुश्किल, कभी हाँ कभी जिंदगी में चला जा तो। फरमाया, हर रोज ज़ियारत क्यों नहीं करते? कहा, मौला कैसे करूं? फरमाया, बहुत आसान है, करके सीन में खड़े हो जाओ, मकान की छत पे चले जाओ, सहरा का रुख कर लो, अपने सर से अवामा उतार लो, गरेबान खोल लो, आसीने चढ़ा लो, आंखों से रोते हुए हुसैन गरीब की मजलूमियत और हक इमामत का इकरार और एतराफ करके करबला का रुख करके एक मर्तबा कह दो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अली असगर के बाबा, आप पे हमारा सलाम हो, तुम्हें हमारे जद्दे मजलूम की ज़ियारत का सवाब मिल जाएगा। सवाब कितना? 70 मकबूल हज का सवाब। यही अरबईन की ज़ियारत के लिए फरमाया। अगर करबला नहीं जा सके, आज चेहलों में हम जा बैठे हैं, तो मासूम फरमाती हैं कि यहीं से ज़ियारत के जिस कलेमात कह लो, जब तुम कहते हो ना करबला का रुख करके अस्सलामु अलैका या अब्दुल हुसैन, तो खुदा ने आज के दिन एक खास फरिश्तों का गिरोह जो है वो जमीन पे नाजिल किया है। जो भी इमाम हुसैन को सलाम पेश करता है, वो फरिश्ते उसके सलाम को महफूज कर लेते हैं। तो जो है मेरे भाई, और जब ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त होता है, वो सारी दुनिया के फरिश्ते अज़ादारों के उस ज़ियारत के सलाम को, जो आज के दिन ज़ियारत अरबईन के हवाले से है, जाके इमाम की खिदमत में पेश करते हैं। मौला तेरे फला अज़ादार ने भी सलाम भेजा है, फला ने भी सलाम भेजा है, फला ने। और याद रखो, सलाम कहना सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है, और मासूम वाजिब का तारिक नहीं होता। ये हमारे सलाम यही हवाओं में गुम नहीं हो जाते। इधर आप पुकारते हैं, उधर फौरन करबला पहुंचता। वो कितना खुश नसीब होगा कि जिसको मदीना से जवाब मिले तुम पर भी अल्लाह की रहमत हो, जिसे करबला से जवाब मिले कि तुझ पर भी सलाम हो, जिसे खुरासान का गरीब इमाम सलाम कहे कि तुझ पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल हो। इसलिए मेरे भाइयों, हर लम्हा हुसैन को याद रखना। मोमिन की निशानी ये बताई गई कि वो खाके शिफा पे सजदा करता है, करबला की मट्टी पे सजदा करता है। वैसे भी मट्टी पे सजदा करना सुन्नत है, वो करबला की ना भी हो। इस इंकिसारी की दलील है, जब हम वजूद के बुलंद तरीन हिस्से पेशानी को मट्टी पे रख के खुदा की हुजूर इज़्ज़ो इंकिसारी के साथ सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ते हैं, तो खुदा बड़े फख्र से कहता है, देखो मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा अपने वजूद का बुलंद तरीन हिस्सा जमीन पे रख के मेरी अजमत व किबरियाई का ऐलान और एतराफ कर रहा है। सजदा वो इबादत है, तुम सरगोशी तो जमीन पर करते हो, खामोशी से कहते हो सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, लेकिन वो तुम्हारी सरगोशी इतनी ताकतवर होती है कि अर्श मौला को हिला कर रख देती। और उसमें अगर खाके शिफा है, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की पेशानी से निकलने वाला नूर उस खाके करबला के साथ मिलकर इतना ताकतवर हो जाता है कि ताहत सरा तक बसने वाली मखलूक जो है उस मोमिन की पेशानी के नूर से रोशनी हासिल करती है। हुसैनियों, किसी हुसैनी की नमाज करबला के बगैर नहीं होती। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, समझना। मैं बड़ी सादा बातें अर्ज करने का आदी हूं। किसी भी अज़ादार की, किसी भी हुसैनी की नमाज करबला के बगैर एक लम्हा आगे नहीं बढ़ सकती। बड़े मुत्तकी किया आशिकान हुसैन जब मुसल्ला इबादत पे आते हैं ना, तकबीरतुल इहराम कहने से पहले करबला का रुख करते हैं। हुसैन गरीब को अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कह के सलाम करते हैं। पूछा कि ये सलाम क्यों करते हो?
کہا جس حسین کی قربانی کے صدقے میں حسین نے ہمیں یہ نماز عطا کی ہے، پہلے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حسین کے شکریہ اور سلام سے نماز شروع ہوتی ہے۔ ادھر آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، سامنے تمہارے کربلا کی مٹی ہے، تمہاری نگاہیں کربلا کے خاک شفا پہ پڑتی ہیں، رکوع میں جاتے ہو خاک شفا پہ تمہاری نگاہ ہے، سجدے میں جاتے ہو تمہاری نگاہ خاک شفا پر توجہ ہے۔ میرے بھائیو، قیام میں ہو تو خاک شفا پہ نگاہ ہے آپ کی، تو مجھے خدا نہ بتانا جب تمہاری نگاہیں کربلا کی مٹی پہ پڑتی ہیں، خاک شفا پہ پڑتی ہیں، تو ذہن کربلا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ جی، رکوع میں بھی کربلا، سجدے میں بھی کربلا، تشہد میں بھی کربلا، تو جو میرے بھائیو قیام و قعود میں بھی تمہارا ذہن جیسے جیسے خاک شفا کو دیکھتا جائے گا کربلا کی طرف متوجہ رہے گا، اور جب کربلا یاد آئے گی تو حسین غریب بھی یاد آئیں گے نا، حسین کا علی اکبر بھی یاد آئے گا، حسین کا علی اصغر بھی یاد آئے گا، حسین کی زینب و کلثوم بھی یاد آ جائیں گی، ان کی لٹی چادریں بھی یاد آ جائیں گی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں گے، چیخیں بلند ہو سکتی ہیں۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر حالت نماز میں کسی اپنے پیارے کی یاد میں آنسو نکل جائیں یا چیخ بلند ہو جائے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ازادہ روار حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، حالت نماز میں اگر حسین کے غم میں چیخیں بھی بلند ہو جائے نا، تو نہ صرف یہ کہ نماز قبول نہیں ہوتی، نماز کی معراج ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آج کے دن کی زیارت کے یہ الفاظ ہیں، السلام علی قتیل الامرات، اے آنسوؤں کا ذبح شدہ آپ پہ ہمارا سلام۔ خود امام حسین فرماتے ہیں، انا قتیل الامرات، میں آنسوؤں کا ذبح شدہ ہوں۔ کوئی بھی مومن جب بھی میرا نام سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گے۔ اسیر القربات، قرب مصیبت کو کہتے ہیں، بہت سخت قسم کی مصیبت ہے کہ جس کو قدم قدم پہ مصائب و آلام کا سامنا کرنا۔ یہ سارا کیوں تھا، کس لیے تھا؟ اپنے نانا کے دین کے لیے۔ اس لیے فرمایا تھا، ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیاسری فخذینی، اگر دین محمد مجھ حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا نا، آؤ تلوارو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے تیار ہوں، اپنے نانا کے دین کو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آج پوری کائنات میں اربعین ہے، کروڑوں ظاہر کربلا کی طرف پیدل رواں دواں ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ ازادار چل رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، FIR کاٹے جائیں گی، شیڈول 4 میں نام ڈال دیا جائے گا، ڈالو نا، کاٹو FIR، بنا دو پورے پاکستان کو زندان۔ ازادار تو ازاداری سے نہیں رکیں گے۔ کیا ہمارا کالے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ چلنا جرم ہے؟ یہ ہمارا وطن نہیں، یہ ہمارا ملک نہیں ہے کہ ہم نے اسے نہیں بنایا، کہ ہم اس کے ٹیکس نہیں دیتے، اس کی شہری نہیں ہے، کہ آئین ہمیں آزادی نہیں دیتا کہ ہم اپنے دین اور عقیدے اور نظریے کے مطابق آزادی اور عبادت کر سکیں۔ یہ سوچ لو کہ جو بھی حسین اور حسینیہ سے ٹکرائے گا، ایک تو وہ خیمہ یزید میں کھڑا ہوگا، جی، کیونکہ 2 خیمے آج بھی ہیں۔ کربلا میں یزیدی نے حسین کے خیمے جلا کے یہ سمجھا تھا کہ حسین کا خیمہ ختم ہو جائے گا، نہیں ازادار، آج پوری کائنات حسین کا خیمہ بن چکی ہے۔ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہ حسین کا خیمہ ہے۔ شبیہات لے کے کیوں باہر آتے ہو؟ یہ ذوالجلال، یہ تازیہ، یہ تابوت، یہ زری، یہ ساری چیزیں، اس کے 2 پہلو ہیں میرے بھائیوں نوجوانوں، ذہن میں رکھنا۔ ایک تمہاری محبت کا پہلو ہے، ایک ہماری عقیدت کا پہلو ہے کہ ان کی نسبت ہے کربلا کے ساتھ، کربلا والوں کے ساتھ۔ آج کے دن کی ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کربلا میں جو خوش نصیب موجود ہے نا، انہیں حکم ہے کہ اس طرح مولا امام حسین کی زری میں ہاتھ رکھو
اور ہاتھ رکھ کے ان الفاظ میں سلام پیش کرو، میرے اللہ یہی حسین کل جھولے میں تھا، فطرس پر و بال سے محروم شفا لینے کے لیے اسی حسین کے دروازے پہ آیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے پاس آنا ہوتا تو میں تو پہلے موجود تھا، جاؤ حسین کے جھولے سے جا کے اپنے آپ کو مس کر لو، تمہیں پروبال مل جائیں گے۔ پطرس نے پروبال حاصل کیے حسین کے جھولے سے اپنے بدن کو مس کر کے، وہ جھولا جس میں حسین آرام فرما رہے تھے، یہ کہہ کے پھر تطبیق کرتے ہوئے زیارت کے لفظ ہے، مولا یہی حسین کل جھولے میں تھا نا، اور فطرس کو شفا ملی تھی، آج یہی حسین اس زری میں آرام فرما رہا ہے، اور میں غریب کی زری پکڑ کے تیرے سامنے حاجت مند بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں۔ حسین سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، مجھے حسین اپنے دروازے سے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ میرے بھائیوں، شاعر حسینیت کا احترام کرنا سیکھو۔ میں مختصر سے بالاختصار یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہماری عقیدت کہ زلزلہ امام حسین کے ساتھ اس کی نسبت، علم مولا غازی کے ساتھ اس کی نسبت، تعزیہ مولا امام حسین کے ساتھ نسبت، جھولا جناب علی اصغر کے ساتھ نسبت، ان نسبتوں کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، توجہ ہے نا بھائیو۔ ہم ایک لمحہ کے لیے اس عقیدت کو ایک طرف کر دیتے، دنیا کا یہ قانون ہے، چاروں طرف اس وقت میرے پنجاب پولیس کے بھائی اور نوجوان کھڑے ہیں، میں نے بعض کی آنکھوں میں دیکھا بیچارے ساری رات جاگ کے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، کسی سے جا کے پوچھ لیجئے خدا نہ خواستہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو پولیس فوری طور پر جا کے پہلا کام کیا کرتی ہے، اس میت کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر کے اس تک عام لوگوں کی رسائی کو روک دیتی ہے۔ دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ اس میت کے ساتھ جتنی بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کو ایک ایک کو محفوظ کرتی ہے، اس کے کپڑوں کو، اس کے جوتوں کو، اس کی انگوٹھیاں ہیں، اس کے اینک ہے، اس کے جسم پہ زخم ہے، جو جو چیز اس میت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ کیوں بھی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا مولانا اس مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے جو سب سے مضبوط گواہی ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں۔ جی کہا اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس قتل ہوتے ہوئے، کہا ہو سکتا ہے یہ گواہی سے ہی مکر جائے، ہو سکتا ہے قاتل اتنا طاقتور ہو کہ ان گواہوں کو ہی قتل کرا دے، ہو سکتا ہے کہ گواہ جھوٹ بولنے لگ جائے، لیکن یہ وہ گواہیاں ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی، تو جہاں بھائیو یہ وہ ایویڈنس ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے ان کو ہم سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور اس وقت تک ان کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے جب تک مقتول کہ قتل کا فیصلہ ہونے کے بعد یا قاتل کو سزا مل جائے یا مقتول کے وارث اسے معاف کر دے، پھر فائل بند کر دی جاتی ہے۔ اگر فیصلہ نہیں ہوتا عدالت تو کھلی رہتی ہے۔ تو جوہر بھائیو، مقتول کے وارث دنیا سے چلے گئے، ایک چلا گیا کوئی بات نہیں، مقدمہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا آ جائے گا، میری مثال ذہن میں آ رہی ہے نا، دوسرا چلا گیا تیسرا آ جائے گا، تیسرا چلا گیا چوتھا آ جائے گا، توجہ ہے، مقدمہ چلتا رہے گا، وہ گواہ ہو سکتا ہے مر جائے، جی فائل تب بند ہوگی، مقدمہ تب ختم ہوگا کہ جب قاتل کو سزا ہو جائے یا مقتول کے وارث معاف کر دے۔ اب اگر آپ نے یہ مثال سمجھ لی ہے تو آئیے میرے ساتھ میرے بھائیو چلیں کربلا۔ شہدائے کربلا کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا۔ عرب کی یہ روایت ہے، یہ آپ نے سرخ پرچم لگایا ہوا، جس مقتول کے خون کا جب تک انتقام نہیں لے لیا جاتا اس وقت اس کی قبر پہ سرخ پرچم لہراتا، دور سے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ ابھی اس شہید کے خون کا انتقام لینا باقی ہے۔ سوائے محرم اور سفر کے پورا 10 مہینے سال کے جو ہے نا
مولا غازی کا روضہ ہو، مولا عباس کا نام ہے، مولا امام حسین کا ہو، اس میں سب پرچم ہوتے جو اعلان اس بات کا کبھی انتقام لینا باقی ہے، نہ تو ابھی انتقام لیا گیا۔ وارث سجاد تھے، شہید کر دیے گئے، مقدمہ ختم نہیں ہوا، باقر نے وہ مقدمہ سنبھال دیا، امام باقر کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، جو چشمدید گواہ تھا واقعہ کربلا کا، جس نے 4 سال کی عمر میں کربلا کے واقعے کو نگاہ امامت کے ساتھ دیکھا تھا، شہید کر دیے گئے، مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ ایک کے بعد دوسرا، آج اس مقدمہ کربلا کا مدعی اور دعوے دار حسین کا نامہ بیٹا امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، اور جو ہے نا موجود ہے، مدعی موجود ہے، فیصلہ ہوا نہیں، قاتلوں کو سزا ملی نہیں، تو جب مقدمہ باقی ہے تو ایویڈنس بھی چاہیے نا جی۔ تو عزیزان کرام، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ذوالجناح، یہ کربلا کے وہ ایویڈنس ہیں جو ہم نسل بعد نسل سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی نسل کے حوالے کرتے، بیٹے اس کو سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے تیری ملاقات ہو جائے امام زمانہ سے۔ یہ ذوالجناح کو سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے امام کی عدالت میں گواہی پیش کرنا پڑے کہ حسین کا قتل کا گواہ کون ہے، ذوالجناح پیش کر دینا۔ یہ سارے ایویڈنس ہیں جو ہم اٹھا کے سڑکوں پہ آتے ہیں، مقتول کے وارث لاتے نہیں ہیں، مقتول کی لاش اٹھا کے لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھی ہوتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ہمدرد اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نشانات کو مٹانے والے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کل کی بات ہے، یہاں لیاقت پارک راولپنڈی میں ایک مقتولہ کے خون کو دھو دیا گیا تھا، ساری دنیا نے دیکھا، کیوں؟ تاکہ ایویڈنس ختم ہو جائے، نشانی مٹ جائے۔ کربلا میں یزیدیوں نے تو یہی سوچا تھا، حسین کا خون جو ہے کربلا کے ریگزاروں میں ختم ہو جائے گا، بھلا کسی کیا پتا چلے گا کہ کوئی یہاں قتل ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن حسین کے خون کو خدا نے اپنا خون کہا، پڑھتے ہو نا زیارت السلام علیکہ یا سار اللہ و بنا سارے، اے اللہ کا خون اور اللہ کے خون کے بیٹے، جسے اللہ نے اپنا خون کہہ دیا، اللہ نے اس خون کو ایویڈنس کے طور پر اس طرح محفوظ کر دیا کہ ہر سال روز عاشور مقتل حسین سے وہ خون تر و تازہ ہو کے باہر نمایاں ہوتا۔ آج بھی صدیاں بیت چکی ہے، تاکہ روز قیامت یا جب بھی ضرورت پڑے یہ خون پیش کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تمام شبیہات لے کے سڑکوں پہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور یہ یاد رکھو، حسین کا راستہ جس نے بھی روکا ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج کل وشی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ یہ نئی چیز ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ پہلے تو تم بتاؤ، تم دنیا میں تھے پہلے جی؟ تم بھی تو آج پیدا ہوئے ہو نا، تو پہلے اپنا وجود ثابت کرو۔ یہ کون سا بہانہ ہے؟ نہیں روک سکو گے، جتنا روکو گے اتنا بڑھے گا۔ اور میں نے کئی مرتبہ لکھ کے دیا ہے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے حکومت کو، کئی حکمرانوں کو، کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں، ہم شیعوں نے کبھی آپ سے 2 راستے نہیں مانگے، ایک سڑک ہمیں دے دو، ایک لوگوں کے لیے چھوڑ دو۔ ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ دکانیں بند کرو، کھلی چھوڑ دو دکانیں۔ اگر پورے ملک میں ایک بلب بھی ٹوٹ جائے، محسن اکبر اس کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ لکھ کے دیا میں نے کہ جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا، جلوس روکنے سے فساد ہوتا۔ اور تاریخ گواہ ہے، کبھی ہمارے جلوسوں میں بھی دوڑ پھوڑ ہوئی ہے، کوئی ثابت کر دو۔ نہیں میرے بھائی، چند دن پہلے ایام محرم سے پہلے ہائیسٹ لیول کی میٹنگ تھی، ایک یزیدی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ہماری ملک، ہماری گلیاں، ہمارے محلے اور فلان اور فلان۔ تیرے باپ کے محلے ہیں، تیرے باپ کی گلیاں ہیں،
بنانے والے، پیسہ خرچ کرنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے، اس کی بنیادوں میں خون اپنا دے کے مضبوط کرنے والے شیعہ قائدین آج بھی سامنے موجود ہیں. تاریخ پڑھ کے اٹھائیے. میرے بھائیو یاد رکھو، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. ولایت علی کے لیے مولا علی کا یہ فرمان کہ جس نے میری محبت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا ہے وہ امتحانوں کے لیے تیار ہو جائے. اور ادھر امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ہے، میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما. اور رہ گیا معاملہ شاعر حسینی کا. میں دو لفظ ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جن حالات کو میں دیکھ رہا ہوں یقیناً آپ باخبر ہیں، انتہائی خطرناک حالات سامنے ہمارے آ رہے ہیں. پوری دنیا میں خاص طور پاکستان جو ایک اسلامی اور ایٹمی طاقت ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے عالمی طاقتیں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتی ہیں اور پھر شیعوں کو شیعوں کے ساتھ لڑانا چاہتی ہیں. ابھی میں اس پر خرداد کے ہاتھ میں یہ کمازنی کے لیے چھریاں لے کے کھڑا ہے. یہ نشانیاں ہیں، یہ شاعر حسینیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم سیدھا کربلا پہنچتے. آپ موٹر وے پہ شمسی صاحب 120 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی پہ تمہیں ایک چھوٹا سا کالا علم نظر آ جائے، سارے عزادار بیٹھے، خدا را مجھے بتاؤ کیا اس علم کو دیکھ کے سر جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ حسین کو سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ذہن کربلا پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس کا سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو ایک چھوٹا سا کپڑا، چھوٹا سا علم تمہیں دیکھتے ہی کربلا پہنچا دیتا ہے. جو چیز تمہیں کربلا اور حسین تک پہنچا دے اسے شاعر حسینیت کہتے ہیں. ہم علم کہتے ہیں تو کربلا پہنچ جاتے ہیں، ہم زلجنا کہتے ہیں تو کربلا پہنچ جاتے ہیں، ہم مجلس کہتے ہیں پاکستان میں تو کربلا پہنچ جاتے ہیں، ہم جھولا کہتے ہیں تو کربلا پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ سارے شاعر حسینیت ہیں. کیا ہیں؟ شاعر. اب یہ الفاظ آ رہا ہے کہ جناب زنجیر زنی بند کر دو، زخمیوں کو خون دو، مریضوں کو خون دو. بھی خون دینے سے کس نے منع کیا؟ جی 3 شعبان کو مریضوں کو خون کا ہدیہ دو، اربعین اور عاشور کے دن امام حسین کے یاد میں خون بہا کے شاعر حسینیت کو زندہ کرو. جی یہ اعتراض کریں گے، یہ شیطان کا بات ہے. یاد رکھنا زیادہ ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، کیونکہ ہمارے اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں، شاعر حسینیت کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھا تھا 11 محرم کو. شیطان نے ناکام ہو کے کربلا میں اپنی دنیا بھر کے چیلوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا تھا، سنو میں نے بڑے مشکل سے مشکل حسین کے امتحان لیے ہیں، اس نتیجے تک پہنچو حسین ختم نہیں ہو سکتا، حسینیت ختم نہیں ہو سکتی، حسینی ختم نہیں ہو سکتا. ایک کام کرو، ہر وہ چیز جس کی نسبت حسین کے ساتھ ہے، جسے میں آج کی زبان میں شاعر حسینیت کے نام سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو دیکھ کر انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم کربلا حسین تک پہنچتے ہیں. جو حسین تک پہنچ گیا رسول اللہ تک پہنچ گیا، جو رسول اللہ تک پہنچ گیا وہ خانہ کعبہ اور مکہ تک پہنچ گیا، وہ خدا تک پہنچ گیا. شیطان نے کہا کہ دنیا بھر میں پھیل جاؤ. حسینیوں کے دلوں میں ان شاعر حسینیت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرو. وہ یار اتنا قیمتی کپڑا کسی غریب کی چادر بن جاتا ہے، یہ ذوالجناح پہ اتنا خرچہ کر دیا ہے تم نے، اس سے تو کسی غریب کو مکان بنا کے دے دیتے. یہ تم نے زری پہ سونا چاندی لگا دیے، کسی بچی کی شادی ہو جاتی. یعنی یہ برغلانے کے لیے یہ لفظ ہے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ جس مومن کو خدا نے رزق حلال عطا کیا، اس نے اپنے رزق حلال سے خمس بھی دیا، زکوٰۃ بھی ادا کر دی،
ذوی القربہ کا حق بھی ادا کر دیا، فقراء اور مساکین کی مدد بھی کر دی، پھر بھی اس کے پاس رزق حلال موجود ہے۔ اگر وہ اس رزق حلال سے حسین کی خوبصورت زری بنا دے، مولا عباس کا خوبصورت علم سجا دے، حسین کی سواری کی شبیہ بنا دے، اس کو سجا دے حسین کی شان کے مطابق، تو پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم جتنا بھی اس پہ سونا چڑھا دیں، تمہیں دل میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ امام نے شیطان نے یہ کہا تھا تم وسوسے پیدا کرنا، تاکہ وسوسے پیدا ہوں گے شیعوں کے دلوں میں، حسینیوں کے دلوں میں، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، میں ان کو لے لوں گا، حسین سے دور کر دوں گا، برباد ہو جائیں گے، یزیدی بن جائیں گے۔ یہاں امام نے یہ فرمایا تھا، توجہ کے ساتھ میرا یہ پیغام سن لینا، کہ صبح جہاں کہیں بھی، جب کبھی بھی کسی لباس میں، کسی ٹائٹل کے ساتھ، کسی عہدے کے ساتھ تمہیں شاعر حسینیت کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہوا نظر آئے تو فوراً سمجھ جانا یا شیطان بول رہا ہے یا شیطان کا چیلا بول رہا ہے، تو تمہیں حسین سے دور کرنا چاہتا۔ لیکن میری پھر ایک 10 بستہ گزارش، ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس مجلس میں بیویاں بھی آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو پھر اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول رکھنا، اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھنا، دل و دماغ کو بھی کنٹرول رکھنا۔ تمہاری کسی حرکت سے یہ بات سامنے نہ آئے کہ دشمن اس کو نشانہ بنا کے تمہارے دین کی اور تمہارے مذہب کی توہین کرے۔ اس لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث توہین نہ بننا۔ اپنے کردار کو سجاؤ۔ چہلم بہت بڑی عظمت کا ہے۔ بالاختصار عزیزان گرامی، کیونکہ ہم نے اس غریب مظلوم کے جنازے کی شبیہ کو کندھا دینا ہے، زری اٹھانی ہے، اس کا تعزیہ اٹھانا ہے۔ تعزیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں پرسا دینا۔ جی اسی شبیہ سے ہم نے یہ زری بنا لی، یہ تعزیہ بنا لیا، تاکہ جسے دیکھ کے دنیا جو ہے وہ سوال کرے کہ یہ کس کی شبیہ ہے؟ ہم کہیں یہ کربلا والوں کی۔ کربلا کون ہے؟ کربلا وہ جگہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ خدا کا سب سے پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے تھے، سب سے آخری خلیفہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، مکہ سے 313 کو ساتھ لے کر، یہ 313 کمانڈر ہیں جنہیں 50 خواتین ہوں گی، مایوس نہ ہو جانا 313 کے معمولی عدد سے، ان 313 کی کمان میں پھر لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ اس لیے دعا کرتے رہا کرو کہ مولا ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں بنا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمیں قبر سے نکال کے امام کے لشکر میں شامل کر دینا۔ امام زمانہ اسی مسجد کوفہ کو آ کے اپنا کیپٹل بنائیں گے، جہاں سب سے پہلا خلیفہ الہی آیا تھا نا، وہیں پر سب سے آخری خلیفہ الہی آئے گا۔ مسجد چھوٹی ہو جائے گی، اصحاب کہیں گے مولا مسجد چھوٹی ہے، حکم دیں گے کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے۔ 1000 دروازوں پر مشتمل مسجد بنے گی، جو امام زمانہ کا کیپٹل ہوگا، جہاں سے حسین اور حسینیت کا پرچم اور توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ آج اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اتنا بڑا اجتماع ہے، چند کروڑ کربلا میں بیٹھے، ہر ملک میں صف حسین بچھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ذہن کربلا میں ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی یہاں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، ذرا مرد مجھے خدا نہ بتاؤ کیا ذہن تو کربلا میں ہی ہے نا؟ ذہنی طور پر ہم کربلا بے شک، وجودی طور پر یہاں بیٹھے، ابھی سڑکوں پہ جائیں گے، جو دیکھے گا پوچھے گا یہ کیا کہیں گے امام حسین کا جلوس ہے، تو ذہن کربلا پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ میڈیا، یہ الیکٹرونک میڈیا، یہ سوشل میڈیا جس پہ ماتم، زنجیر زنی، عزاداری، مجالس، دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے کہ جس میں غازی حسین کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ آج پوری دنیا ذہنی طور پر کربلا میں ہے۔ روک لو، کس کو روکو گے تم؟ میرے بھائیوں،
کوشش کرنا جلوس میں رہنے کی. ماتمی تو بڑا خوش نصیب ہے، باوضو ہو کے ماتم کرنا، چہرے پہ غم کے آثار غائب نہ ہونے پائیں. ایت اللہ حسین بروجردی کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، ایک حسین کے ماتمی کے پاؤں تلے سے مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں. 90 سال کی عمر میں بھی بغیر اینک کے پڑھ رہے ہیں. پوچھا ایت العظمیٰ، اے سید بزرگوار، اے مجتہد اعظم، تم نے یہ شفا کہاں سے لی؟ کہا غریب کربلا کے ایک ماتمی کے پاؤں کی مٹی کا سربہ بنا کے میں نے یہ شفا لی ہے. تو ایک ماتمی کے پاؤں کی مٹی میں اتنی طاقت ہے تو خاک شفا میں کتنی ہوگی؟ جی کتنی عظمت ہے ماتمی کی کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی پشت پہ روٹیاں اٹھا کے لے جاتے. تو جو ہے میرے بھائی، لہذا وہ کردار بھی پیش کرنا. خدا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑنا، باوضو رہنا، عبادت کر رہے ہیں. خوش نصیب ہے کہ آپ کو حسین غریب کا ماتم اور غم کرنے کی سعادت ملی. واحد یہ عبادت ہے. ریاکاری کرو گے نماز باطل ہو جائے گی، روزہ باطل ہو جائے گا، ثواب نہیں ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن عجیب غم حسین ہے. من بقا او ابکا او تباقا واجبت لہ الجنہ. رسول اللہ نے فرمایا جو غم حسین میں رویا، رولایا، رونے ایسی شکل بنا لی، جنت واجب ہے. رونے ایسی شکل تو بنا سکتے ہیں نا جی. غم زدہ رہنا. آج زیارت اربعین بھی ضرور پڑھنا، ساری نہ پڑھ سکو تو یہ 2 جملے ہی پڑھ لینا. میرے بھائیوں، کئی نسبتیں. ایک تو جنازہ اس لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ان غریبوں کے جنازے دفن نہیں ہوئے تھے. حسین نے جب زمین کربلا خریدی تھی نا، 25 مربع میل زمین 60,000 دینار میں بنی اسد سے، تو یہ شرط لکھی تھی کہ ہم یہاں قتل ہوں گے، ہم یہاں دفن ہوں گے، ہمارے زائر آئیں گے، ان کو پانی پلانا. جی یہ شرط لکھی جس کو بیع شرط کہتے ہیں. اور جب یہ معاہدہ ہو گیا نا تو پہلے بنی اسد کے مردوں کو بلایا تھا کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہم غریبوں کے جنازے دفن کر دینا. پھر عورتوں کو بلایا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر جائیں، تم ہماری لاشیں دفن کر دینا یا ان کو غیرت دلانا. عورتوں کو بھی وصیت کرنے کے بعد بنی اسد قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. دیکھو اگر تمہارے باپ ڈر جائے نا اور ہم غریبوں کے لاشیں دفن نہ کریں نا، تم ایسے کرنا، اپنی جھولیاں مٹی سے بھر لینا، جھولیاں بھر بھر کے مٹی کی لانا، ہم غریبوں کے لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے. آج بھی ازادار عاشور کے دن بنی اسد قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پہ پانی کے پیالے رکھ کے نا چاروں طرف قبر حسین کے طواف کر کے روک کے کہتے ہیں اٹھو نہیں اصغر، ہم پانی لے کے آ گئے. میرے بھائیوں، بے گور و کفن چھوڑ کے بھائیوں بہنوں بھائیوں بھتیجوں کے لاشیں بطول کی بیٹیاں چلی گئی تھی. جب کربلا سے 11 محرم کو چلنے لگے نا تو جناب سجاد کے چہرے پہ موت کی سردی نظر آئی. ایک روایت کے مطابق زینب نے بے پلان اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دی. سجاد دوڑ کے آگے گئے، اماں یہ کیا کیا ہے؟ کہا بیٹا تو نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ تو رو کے کہتی ہے اماں سجاد مر نہ جائے تو اور کیا، جس کے بابا کا جنازہ، جس کے بھائیوں کے جنازے، جس کے بھتیجوں کے جنازے، جس کے اصحاب کے جنازے بے گور و کفن پڑے ہوں، جس کی پھوپھیاں بہنیں رسیاں پہن کے بے گور بے پلان اونٹوں پر سوار کھڑی ہوں، وہ سجاد مر نہ جائے تو اور کیا ہو. اس وقت جناب زینب نے سجاد کو یہ ایک ضمانت دی تھی، بیٹا گھبراؤ نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے، یہاں حسینیت کے پرچم لہرائے گا. دنیا
سے لوگ آئیں گے. آج دیکھ رہے کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں. ہر پارٹی اپنے پرچم لے کے آتی, کسی کو تکلیف نہیں. جب حسین کا پرچم آتا ہے تکلیف ہوتی ہے. ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ کہاں کس کونے گوشے میں یزیدیت چھپی ہوئی ہے. اور اس وقت پھر تعلیمی اداروں کے لیے جو سلیبس بنایا جا رہا ہے اس میں بنی امیہ عباسیہ کو بھرپور پروموٹ کیا جا رہا ہے. آل محمد کے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے. میری دن رات جنگ جاری ہے حکومت کے ساتھ. اہل بیت کے نام کو مٹایا جا رہا ہے. عاشور کا تذکرہ تک نہیں کسی کتاب میں. کربلا کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کناتیں لگا دی تمہاری حفاظت کے لیے. کناتیں حفاظت کرتی ہیں. یہ ہمیں اندھیرے میں مارنے کا پروگرام ہے صرف اس لیے کہ لوگ باہر سے نہ دیکھیں. لگا لو کناتیں. ٹی وی پہ کیا کرو گے, سوشل میڈیا پہ کیا کرو گے, کہاں کہاں چھپاؤ گے تم. میرے بھائیو یاد رکھو, تیسرا دن تھا جب بنی اسد قبیلے کی عورتوں نے مردوں کو غیرت دلائی, دفن کرنے کے لیے آ گئے. آج بھی 12 یا 13 محرم کو بنی اسد کی عورتیں جو ہے نا ٹوکریاں اٹھا کے بیل سے لے کر امام حسین کے تابوت کی شبیہ اٹھا کر خواتین سر میں مٹیاں ڈال کے قبر حسین پہ آ کے سلام کرتی ہیں اور فخر سے کہتی ہیں کہ آقا ہم نے تیری وصیت پر عمل کر کے تیرے لاشے کو دفن کروایا تھا. کبھی کھڑے ہی تھے کہ دفن کرے لاشوں کو سجاد پہنچے. اجازت امامت سے دیکھا شاید کوئی یزیدی ڈر کے فرمایا نہیں ڈرو نہیں, میں ان شہیدوں کا وارث آ گیا. پریشان کھڑے تھے اگر وارث ہو تو بتاؤ. لاشیں تو سروں سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے سر تو موجود نہیں. میں بتاتا ہوں کس کو کہاں دفن کرنا ہے. یہاں میرے چچا عباس کو دفن کر دو, یہاں میرے چچا حبیب کو دفن کر دو, اور قبیلے کے لوگ اس کو ادھر لے کے ان کو وہاں دفن کر دو. باقی تمام شہداء کو یہاں گنج شہداء میں دفن کر دو. آخر میں رہ گئے 3 لاشیں. میرے بھائی علی اکبر کو یہاں دفن کر دو. یہ جو زیارت پڑھتے ہو نا امام حسین کی اور شروع ہوتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عرب کا یہ رواج ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کے نام کو کنیت رکھتے ہیں. عزادار حسین کو اپنے چھوٹے بیٹے سے اتنی محبت تھی علی اصغر سے کہ اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی. اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام ہو. سجاد سے یہ وصیت کی تھی حسین نے. جب قبر کھد گئی نا حسین غریب کی تو کہتے بنی اسد والوں مجھے ایک چٹائی لا دو. چٹائی آ گئی. حسین کا کہتی بیٹا اپنے بابا کی پامال شدہ لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتا ہے, کوئی ٹکڑا کہیں سے. ساری لاش نہیں ملی حسین کی, کتنا حصہ خاک شفا بن گیا. اس کے بعد کہا کہ اس کے کونے پکڑ کے میرے بابا کی ٹکڑے ٹکڑے لاش قبر میں اتارنے میں مجھے غریب کی مدد کرو. وہ زیادہ جب بابا کی لاش کے ٹکڑے اتار چکے نا تو پھر قبر سے باہر آئے. پھر ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا جس کا سر نہیں تھا, صرف سینہ ملا تھا. اپنے بھائی علی اصغر کا لاشا لے کے قبر میں اترے. اپنے بابا کی وصیت کے مطابق اپنے بھائی علی اصغر کا وہ پامال شدہ لاشا اپنے بابا کے سینے پہ رکھ کے سجاد رو کے کہتے ہیں بابا مجھے بس اتنا ہی لاشا ملا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں حسین کو اتنا پیار تھا علی اصغر سے کہ آج بھی بابا کے سینے پہ علی اصغر آرام کر رہے ہیں. دفن ہو گئے. کتبہ لکھا سجاد نے ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. یہ اس حسین غریب کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا. قافلہ کوفہ و شام چلا گیا. پس چند کلمے عرض کرنے جانے گرامی. آج کے دن
کربلا میں جب یہ قافلہ وارد ہوتا ہے نا، ابھی بھی آپ سن رہے تھے، زینب نے سجاد کا ہاتھ پکڑ کے آئی اپنے بھائی کی قبر پہ، سجاد کا ہاتھ بھائی کی قبر پہ رکھ کے رو کے کہا بھیا اٹھ اپنی امانت سنبھال لے، میں تیرے سجاد کو شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں سے بچا کے لے آئی۔ یہ پہلا ظاہر حسینی اور جابر نابینا ہو چکے تھے جب اپنے غلام کے ساتھ آئے اور کہا کہ مجھے میرے سردار کی قبر پر لے چلو۔ کہا میں کیسے بتاؤں تو آپ کی سردار کی قبر کہاں ہے؟ کہا مجھے لے کے چلو، میں اس کی مٹی کی خوشبو سونگھ کے پہچان جاؤں گا۔ یہ جابر آیا، قبر حسین کی مٹی سونگھ کے قبر پہ گرا دیا، زارو قطار رو رو کے کہتا ہے کہ او میرا حبیب، کیا حبیب حبیب سے بات نہیں کرے گا؟ کیا دوست آج آپ نے دوست سے بات نہیں کرے گا؟ میں نے تجھے مہر نبوت پہ سوار دیکھا، میں نے تجھے آغوش رسالت میں دیکھا، میں نے تیرے ہونٹوں کے بوسے دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے تیرے گلے کے بوسے دیتے ہوئے رسول اللہ کو زاروں قطار کریا کرتا رہا۔ سجاد اس چھوٹے سے قافلے کو لے کے کربلا میں پہنچے، ارادہ تھا کہ چند دن قیام کریں گے۔ 3 دن گزرے، یا چوتھے دن سجاد روتے ہوئے آئے اپنی پھوپھی اماں کے پاس، اماں چلو مدینہ چلے، اگر چند دن میں اور رہ گیا نا تو یہ جو شام سے چند بیویاں بچا کے لایا ہوں نا اور بچے، ان میں سے کوئی بھی مدینہ زندہ نہیں پہنچے گا۔ حکم دے دیا بیویوں کو محملوں پہ سوار کیا جائے۔ آزاد اور ساری بیویاں جب سوار ہو گئی نا تو ایک مرتبہ سجاد رو کے کہتے اماں ذرا دیکھ لو کوئی قافلے کا ساتھی رہ نہ جائے۔ زینب نے آزاد اور جب دیکھا نا تو ایک مرتبہ رو کے کہا بیٹا حسین کے گھر کی رونق، حسین کی ملکہ جناب رباب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آزاد اور حسین کے سجاد نے بختر کی طرف دیکھا، قبر حسین پہ ایک برقع پوش بی بی جو ہے بیٹھی رو رہی ہے۔ سجاد نے قافلہ چھوڑا، بابا کی قبر پہ پہنچے، جا کے ماں کو سلام کیا، ماں قیدی بیٹے کا سلام ہو۔ آزاد اور سجاد نے سلام کیا، ماں نے آگے بڑھ کے سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہا بیٹا سجاد کیوں آئے ہو؟ بس آزاد اور یہ پوچھنا تھا۔ سجاد کہتے ہیں اماں ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رباب رو کے کہتی ہے بیٹا مدینہ جائے مدینہ والیاں، میرا مدینہ میں کیا ہے؟ میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں، مجھے قبر علی اصغر پہ بیٹھے رہنے دو۔ آج بھی ہم اس لیے غریب کا جنازہ اٹھاتے ہیں کیونکہ اس غریب کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس کی لاش سالم نہیں تھی۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے بیٹے نے پامال شدہ لاش کو ٹکڑوں کو اٹھا کے گٹھڑی باندھ کے قبر میں اتارا تھا، آج حسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شبیہ جنازہ کو کندھا دے کے سجاد کو اور بطول کو یہ پرسہ دیتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تیرے حسین کا جنازہ اٹھاتے، واہ حسینہ۔